بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم۔ ناظرین کرام، اس دنیا پر ایک بادشاہ، بابل کا بادشاہ نمرود، جس کی سلطنت اور طاقت بے مثال تھی، اس نے غرور و تکبر میں خود کو خدا کہلوانا شروع کر دیا تھا۔ اس کی بادشاہت کی شان و شوکت دیکھ کر لوگ سہم جاتے تھے اور اس کا حکم ماننے پر مجبور ہو جاتے تھے۔ لیکن ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ نے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھیجا، جنہوں نے اللہ کے پیغام کو پہنچانا شروع کیا اور بتوں کی عبادت کرنے والی قوم کو ایک خدا کی طرف بلایا، نمرود تک جب یہ پیغام پہنچا تو اس کا غرور عروج پر پہنچ گیا۔ اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دربار میں بلایا۔ پوری شان و شوکت اور جاہ و جلال کے ساتھ نمرود نے سوال کیا، تمہارا رب کون ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پورے اعتماد سے جواب دیا، میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے۔ نمرود نے غرور میں آ کر اپنی طاقت کا مظاہرہ کیا، 2 قیدیوں کو بلایا، ایک کو قتل کر دیا اور دوسرے کو رہا کر دیا اور کہنے لگا، دیکھو میں بھی زندہ کرتا ہوں اور مارتا ہوں۔ لیکن یہ سب اس کی محدود عقل کا کھیل تھا۔ ناظرین کرام، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نہایت حکمت سے جواب دیا، میرا رب سورج کو مشرق سے نکالتا ہے اور اگر تم سچے ہو تو اسے مغرب سے نکال کر دکھاؤ۔ یہ سنتے ہی نمرود کی غرور بری آنکھیں حیرت سے کھلی کی کھلی رہ گئیں اور اس کا دل خوف سے لرز اٹھا۔ نمرود کا غصہ مزید بڑھ گیا اور اس نے اپنے درباریوں کو حکم دیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک بہت بڑی آگ میں ڈالا جائے۔ کیسی آگ تھی وہ، اتنی شدید کہ اس کی تپش دور دور تک محسوس کی جاتی تھی۔ لوگوں کی سانسیں رک گئیں، ہر طرف خاموشی چھا گئی، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دل اللہ کی محبت اور یقین سے لبریز تھا۔ اللہ تعالیٰ نے آگ کو حکم دیا، اے آگ سرد ہو جا اور سلامتی بن جا ابراہیم علیہ السلام کے لیے، اور دیکھتے ہی دیکھتے آگ ٹھنڈی ہو گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام صحیح سلامت باہر آ گئے۔ یہ منظر دیکھ کر لوگوں کے دلوں میں لرزہ طاری ہو گیا اور نمرود کے چہرے پر شکست کی تحریر نمایاں ہو گئی۔ ناظرین کرام، آخر کار نمرود کی بربادی کا وقت آ گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس پر ایک ننھے سے مچھر کو مسلط کر دیا جو اس قدر غرور سے تکبر سے بھرا ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک مچھر کے ذریعے اس کے غرور کو چکنا چور کر دیا، جو اس کی ناک میں داخل ہو کر دماغ تک پہنچ گیا اور اسے ناقابل برداشت اذیت میں مبتلا کر دیا۔ وہ عظیم بادشاہ جو خود کو خدا کہتا تھا، اس مچھر کے سامنے بے بس ہو گیا۔ اپنی تکلیف میں وہ اپنا سر مرواتا رہا، چیختا رہا، چلاتا رہا، یہاں تک کہ اس درد میں مبتلا رہ کر مر گیا۔ جی ہاں ناظرین کرام، یہ واقعہ اللہ کی قدرت کی وہ عظیم مثال ہے جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ کوئی بھی، چاہے وہ کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو، اللہ کے حکم کے سامنے کچھ حیثیت نہیں رکھتا۔ نمرود کی کہانی انسان کو بتاتی ہے کہ غرور و تکبر کا انجام ہمیشہ ہلاکت ہی ہوتا ہے۔ ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ کو جو سب سے زیادہ پسند ہے وہ عاجزی ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے وہ غرور اور تکبر ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے وہ ہمیں غرور و تکبر جیسی بری بیماری سے محفوظ رکھے اور ہمیں عاجزی و انکساری کرنے والا بنائے اور اپنے دین اسلام پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔